ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک عجیب جھگڑا پیش ہوا۔ یہ جھگڑا کسی انسان یا جانور کے درمیان نہیں تھا بلکہ اعضاء کے درمیان تھا۔ انہوں نے معدے کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار سجا تھا۔ مصاحب قطار میں بیٹھے تھے۔ جوبدار داخل ہوا اور بولا، آداب حضور، جسم کے چند اعضاء معدے کے خلاف فریاد لے کر حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے۔ ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، زبان، ناک، کان اور آنکھ دربار میں داخل ہوئے۔ پیچھے پیچھے معدہ بھی کچھ پریشان حالت میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ سب نے بادشاہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سلام عالم پناہ۔ سلامت رہو۔ کہو فریادیوں، تمہیں معدے سے کیا شکایت ہے؟ سب بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، تو چلو سب سے پہلے منہ تم آؤ اور بتاؤ۔ حضور، یہ معدہ سست اور کاہل ہے، اب ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے۔ خود تو نوابوں کی طرح اپنی جگہ سے ہلتا نہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہم سے کام لیتا ہے۔ ہم اس کی اور مدد نہیں کر سکتی، بہت کاہل ہے، بہت سست ہے۔ بھائیوں، میری بات تو سنو۔ میں روزی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، پھر اس محنت کی کمائی سے اس کے لیے غذا مہیا کرتا ہوں۔ میں سخت محنت مشقت کرتا ہوں، روزی کماتا ہوں، اس کے لیے کھانے تیار کرتا ہوں، اسے کھانا پیش کرتا ہوں اور یہ کھا کر صرف آرام کرتا ہے۔ ارے بھائیوں، میری تو سنو۔ ارے تم چپ رہو، مجھے دیکھو، میں کھانا تم تک پہنچاتا ہوں اور تم دن بدن کاہل ہوتے جا رہے ہو۔ میں تمہارے لیے کھانا چکھتی ہوں تاکہ اچھے اچھے ذائقے دار کھانے تم تک پہنچ۔ میں کھانا چباتا ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ ارے لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بات تو سنو۔ آج ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ مجھے دیکھو، میں سونگھ کر بتاتی ہوں کہ کھانا باسی ہے یا تازہ، بدبودار ہے یا خوشبودار۔ صاحبوں، میں سن کر اس بات کا پتہ دیتا ہوں کہ کھانے کی کون سی چیز کہاں مل سکتی ہے۔ میں دیکھ کر اچھے اور برے کھانے کی تمیز کرواتی ہوں۔ میں کھانا دیکھ کر ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ ارے عزیزوں، مجھے تمہاری محنت کا اقرار ہے، لیکن خاموش رہو، منہ کو بولنے دو معدے۔ عالم پناہ، اب ہم اسے غذا نہیں دے سکتے، یہ اپنی کاہلی چھوڑے اور خود جو کر سکتا ہے کرے۔ ٹھیک ہے، آج سے کوئی معدے کے لیے کام نہیں کرے گا۔ یہ میرا حکم دیا جاتا ہے کہ سب اعضاء 4 دن بعد میرے دربار میں حاضر ہوں۔ آج کا دربار یہیں پر ختم کیا جاتا ہے اور 4 دن بعد ملتوی کیا جاتا ہے۔ آج پھر یعنی کہ ٹھیک 4 دن بعد سب اعضاء ہامتے کامتے لڑکھڑاتے ایک ایک کر کے بادشاہ کے دربار میں آئے اور گر پڑے۔ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی، مجھ سے کوئی چیز پکڑی ہی نہیں جا رہی ہے، میں تو بول نہیں پا رہا، میں تو خشک ہو گئی، میرے آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے اندر تو سائیں سائیں ہو رہی ہے، مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تم سب خاموش رہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اب معدے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دو۔ ہاں بھائی معدے، تم نے اعضاء کی شکایتیں سنی، اب تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، اجازت ہے۔ حضور والا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جسم کی طاقت کے لیے میری مدد کرتے ہیں۔ اب اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ میں سست اور کاہل نہیں ہوں، میں بھی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کھانے کا شوقین ہے، بچے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اکثر جلدی میں غذا کو ٹھیک طرح چباتے بھی نہیں۔ ہاں ہاں، آگے کہو، تم لوگ سن رہے ہو نا باقی سب اعضاء؟ حضور والا، میں سست اور کاہل نہیں ہوں، جیسے ہی یہ کھانا پیٹ میں بھیجتے ہیں میرا کام شروع ہو جاتا ہے، میں اسے قابل ہضم بنانے کے لیے ملائم کرتا ہوں، اس کے کارآمد حصے الگ کرتا ہوں،
कारआमद हिस्सों को रगों में खून बनाकर दौड़ाता हूँ। यही खून जब इनकी रगों में दौड़ता है तो इनमें ताकत आती है और ये काम करने के काबिल होते हैं। देखिए, 3 दिन के फाके ने इनका क्या हाल कर दिया। सबका बयान सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि सुस्त मैदा नहीं तुम लोग हो। तुम सब ने देखा कि मैदे का काम किस कदर अहम है। जरा अपना हाल देखो, तुम में से कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहा। तुम सबको मैदे का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो। चलो मैदे से माफ़ी मांगो और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। आइंदा गड़बड़ की तो सख्त सज़ा दूंगा। हमें माफ कर दे हुजूर, हमें माफ कर दे मेहदी भाई, तुम भी हमें माफ कर दो मेहदी। आइंदा हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। हमें माफ कर दो मेहदी, हम शर्मिंदा हैं मेहदी, हमें बहुत अफसोस है अपने किए पर।